بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تقلید غیر ضروری ہے چھوڑ دیجئے، اگر ضروری ہے تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ایک ضروری کام کیوں چھوڑا جائے۔ یہ ذمہ داریاں اتنی مسافتیں طے کر کے جو مومنین آئے ہیں، خدا کے واسطے میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں، اور خاص طور سے اس کام کو ہماری مائیں انجام دیں گی، ہماری بہنیں انجام دیں گی۔ جانے کے بعد آپ کا میسج آپ کے بچوں کے لیے یہ ہوگا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ معقول ہے تو اس پہ عمل کرو۔ شوہروں سے بیویاں عمل کرائیں گی، بچوں سے مائیں عمل کرائیں گی، بھائیوں سے بہنیں عمل کرائیں گی، اور یوں بھی یاد رکھیے تہذیبیں پروان چڑھی ہیں خواتین کی قربانیوں سے۔ تہذیبیں خواتین کی قربانیوں سے پروان چڑھی ہیں۔ مرد تو لڑ جھگڑ کے جنگ و جدل کر کے تہذیب و تمدن کو بگاڑتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ عورتیں ہیں جو تہذیبوں کو امانت کی طرح رکھتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھ کے جائیں، اگر ضروری ہے تو عمل کریں، ہر گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ دیکھیے تقلید کہتے کسے ہیں؟ ٹیکنیکل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی ماہر کار کی رائے کے مطابق کام کرنا، بس ٹوٹل یہ ہے ڈیفینیشن، یہی ہے حضور۔ ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنا۔ مثلا میں ہوں بچپن ہی سے مولوی ہوں، اتفاق سے میں کچھ نہیں آتا گھر کا کام، ایک پیالی دھونے نہیں آتی۔ اب اگر میں کھڑا ہو جاؤں چائے بنانے کے لیے تو کیا حشر ہوگا؟ اگر مجھے چائے بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں خاتون خانہ کی تقلید کروں۔ یعنی کیا؟ تقلید کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی خاتون خانہ میری گردن میں رسی باندھ کے کھینچیں گی، تقلید کے یہ معنی۔ میں پوچھوں گا کہ خاتون محترم ذرا بتا دیجئے چائے بنتی کیسے ہے؟ کیتلی میں پہلے پتی ڈال دوں یا پہلے پانی؟ پہلے شکر ڈال دوں یا شکر نہ ڈالوں؟ دودھ ڈال دوں ساتھ میں یا نہ ڈالوں؟ جس ترتیب سے وہ کہیں گی کہ بہترین چائے اس طرح بن سکتی ہے، اس طریقے کو سامنے رکھ کر چائے بنانا، یہ ہے تقلید۔ غور فرمایا آپ نے؟ مجھے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، اب پلاٹ اگر خریدنا ہے، میں تو بزنس مین ہوں نہیں، بچپن سے مولوی۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل مولوی بھی دو قسم کے ہو گئے ہیں۔ کچھ مولوی ایسے بزنس مین ہیں کہ کوئی بزنس مین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے مولوی تو ایسے بزنس مین ہیں کہ قرآن بیچ دیں، دین بیچ دیں، ایمان بیچ دیں، جو بھی چاہیں بیچ دیں، اسلام بیچ دیں، عصمت بیچ دیں، رسالت بیچ دیں، نبوت بیچ دیں، کچھ بھی بیچ دیں۔ وہ بھی ایک قسم ہے، وہ بھی ایک قسم ہے۔ لیکن جہاں باطل علماء ہوتے ہیں وہاں حق علماء بھی ہمیشہ رہیں، ہمیشہ رہیں، اور دین اور انسانیت باقی انہی علماء کے دم سے ہے کہ جو حق کے وفادار ہوتے ہیں۔ کہ اب اگر مجھے تمیز نہیں ہے کہ زمین کون سی کیسی ہوتی ہے، مجھے یہی نہیں خبر کہ ریزیڈینشل ایریا کیا ہوتا ہے، انڈسٹریل ایریا کیا ہوتا ہے، ایجوکیشنل ایریا کیا ہوتا ہے، کچھ خبر ہی نہیں، گھر سے نکلتے ہی نہیں تو خبر کیا ہوگی؟ تو اب میں ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی مجھے گھر بنانے کے لیے ایک پلاٹ چاہیے، اب وہ جو مشورہ دیں گے کہ یہ زمین اچھی ہے، یہ مقام اچھا ہے، سیفٹی کے لحاظ سے، سیکورٹی کے لحاظ سے، پرائز کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ، وہ خرید لوں گا۔ یہ ماہر کار کی رائے کے مطابق جو میں نے خریدا، یہ میں نے اس کی تقلید کی۔ اور اب اس سے بڑھ کر مثال دے دوں، مثال یہ ہے کہ اب یہ پلاٹ تو خرید لیا، اب پلاٹ پر بنانا ہے مکان۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے اگر یہ مثال، تو بہت سی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ بس یہ آخری مثال دے رہا ہوں آج اس وقت۔ مکان بنانا ہے، ظاہر ہے کہ میں نے شروع سے جو پڑھا ہے وہ فقہ، اصول فقہ، حدیث، قرآن۔ سول انجینئرنگ پڑھی ہی نہیں، نقشہ بنانا مجھے آتا نہیں، اسٹرکچرل انجینئرنگ میں نے پڑھی نہیں، کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر کیسے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے کہ زلزلہ بھی آئے تو عمارت نہ گرے، ارتھ کویک پروف کیسے بلڈنگ بنتی ہے،
کس طریقے سے وہ بی میں ڈالی جاتی ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ برابر سے تقسیم ہو جائے. تو میں نے یہ کیا کہ وہ پلاٹ کا نقشہ لیا اور اپنی ضرورتیں، توجہ رکھیے گا یہاں پر، اپنی ضرورتیں، فرض کیجئے کہ ایک ہی بیوی ہو تو 1 عدد کمرہ مجھے اپنا بیڈ روم چاہیے، اور مہمان خانہ چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے، اسٹڈی روم چاہیے. اگر کسی کی ماشاءاللہ اس نے سنت پہ عمل کیا ہے، 4 بیویاں ہیں، تو اس اعتبار سے گھر کی وسعت چاہیے، کمرے چاہیے. جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں آپ نے کاغذ پہ لکھ لیں. توجہ رکھیے گا، ضرورتیں ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور جو پلاٹ ہے اس کا نقشہ لے لیا. اور یہ دونوں چیزیں دی کس کو؟ جو اس فن کا ماہر ہے. اس فن کے ماہر نے جو نقشہ بنا کے دیا، ہم بس یہ دیکھیں گے کہ اس نقشے میں ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. اگر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بس اس نقشے کے مطابق مکان تعمیر ہو جائے گا. یہ جو مکان تعمیر کیا اس کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق مکان ہمارا. اب اگر کوئی بحث کرے صاحب مکان میرا، اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق کیوں بناؤں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین ہمارا، مذہب ہمارا، ہم ان کی تقلید کیوں کریں؟ مکان ہمارا، ہم اس انجینئر کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق کیوں عمل کریں؟ بھئی آپ نے چونکہ انجینئرنگ پڑھی نہیں ہے تو مجبور ہیں کہ آپ اس سے نقشہ لے کر اس کے مطابق گھر بنائیں. اسی اس کے نقشے کے مطابق گھر بنانا، اس کا نام ہے تقلید. اور عرض کر دوں، اب علمی طور پر جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین سن کے جائیں ایک جملہ، اور ہر بچے کو بس ایک نصیحت کریں، بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا. یہ نصیحت اچھی ہے نہیں؟ معقول ہے نہیں؟ درست ہے؟ خلاف عقل تو نہیں ہے؟ خلاف فطرت تو نہیں ہے؟ خلاف دین تو نہیں ہے؟ بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا. جو قدم اٹھاؤ علم کی روشنی میں اٹھاؤ. علم کی روشنی میں جو قدم اٹھاؤ گے وہ پائیدار رہے گا، وہ رائے گا نہیں جائے گی کوشش. آج کی مجلس سے اگر صرف ایک جملہ یاد رہ گیا خواتین کو خصوصیت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت کارآمد ہو گئی. کہ ہم کوئی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھائیں، علم کی روشنی میں اٹھائیں. علم کی روشنی میں قدم اٹھانے کے معنی کیا ہیں؟ زندگی کے مسائل، زندگی کے تقاضے کتنے گوناگوں ہیں، تہدار بے شمار مسائل ہیں. ہر مسئلے میں ہم کیا مرد فن بن سکتے ہیں؟ ماہر کار بن سکتے ہیں؟ متخصص اور اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. جب نہیں بن سکتے تو اس کی محسوس مثال دے دوں. علم نور ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے. اگر آپ کو راستہ طے کرنا ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو خود چراغ جلائیں یا تو آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، آپ کے ہاتھ میں لالٹین ہو، آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو، یا کسی ایسے کے پیچھے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں چراغ ہو. تیسری کوئی راہ نہیں ہے. یا خود آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو یا اس کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں چراغ ہو. اور اگر یہ ضد پکڑ لی کہ ہمارے پاس چراغ تو نہیں ہے مگر ہم ان کے چراغ میں کیوں چلیں، تو انجام کار خود سمجھ لیجئے کیا ہوگا. انجام کار خود طے کر لیجئے کیا ہوگا.
اسلام کا بس یہ مطالبہ ہے کہ جو قدم اٹھے وہ علم کی روشنی میں اٹھے، یا خود مجتہد اور فقیہ بن جائیں، خود اس پائے کا دینی سوجھ بوجھ پیدا کر لیں، اس پائے کا دینی شعور پیدا کر لیں کہ آپ مجتہد کہلائیں، فقیہ کہلائیں، عالم دین کہلائیں، قرآن اور حدیث و سیرت و سنت کی روشنی میں آپ حکم الہی کا کشف کر سکیں، حکم الہی کو ڈسکور کر سکیں، دریافت کر سکیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں جو حکم الہی کو ڈسکور کر کے بتائے کہ یہ ہے حکم الہی۔ علم کے پیچھے چلو گے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ معصوم کا جملہ ہے کہ جاہل اگر خاموش رہے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تاریخ اسلام کا المیہ یہی ہے، مسلمانوں میں 73 فرقے اسی لیے ہوئے کہ علم کے دروازے کو بند کر دیا۔ اگر علم کے دروازے سے جڑے رہتے، نہیں، نبوت موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں، امامت موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں، قرآن موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں، پھر ماتم کر رہے ہیں خطائے اجتہادی کا۔ غالب بے ساختہ یاد آ جاتا ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو۔ صرف ایک نصیحت یاد رکھیے، ایک حکم الہی، ہمیشہ علم کے پیچھے چلو، زندگی رائے گاہ نہیں ہوگی۔ علم کی روشنی میں جو کام ہوتا ہے اسی کو عمل کہتے ہیں۔ شروع میں کہہ چکا، علم اور عمل کے حروف ایک ہیں۔ علم کی روشنی میں جو قدم اٹھتا ہے تو عمل وجود میں آتا ہے، اور علم کی روشنی میں جو کام نہیں ہوتا وہ عمل نہیں، عبث ہوتا ہے۔ اسی کو عبث کہتے ہیں۔ عبث، پروردگار عالم نے کہا ہے ہم نے یہ زمین و آسمان عبث پیدا نہیں کیا، ہم نے زمین و آسمان کو عبث پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ہے لفظ عبث، عمل اور ہے، عبث اور۔ عمل وہ ہے جو علم کی روشنی میں ہو، عبث وہ ہے جو جہل کی نظر ہو جائے، علم کی روشنی میں نہ ہو۔ بس تو آپ نے نقشہ بنایا گھر کا، تقلید وہاں بری نہیں لگی، زمین خریدنے میں تقلید بری نہیں لگی۔ ارے بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جو اس نے لکھ دی دوا جلدی سے جا کر دوا خانے سے، کیمسٹ کے ہاں سے خریدی اور استعمال کر لی۔ یہ نہیں سوچتے کہ خدا نہ خواستہ کہیں بھول گیا، یہ کہیں سہو ہو گیا تو یہ دوا زہر بن جائے گی۔ نہیں، فوراً چونکہ اعتماد ہے، ارے بھائی ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، پڑھا لکھا ہے، تجربہ کار ہے، اس نے لندن سے FRCS کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، MD کیا ہوا ہے، MBBS تھوڑی ہے، عام ڈاکٹر نہیں ہے، MD کیا ہوا ڈاکٹر ہے، اس کی رائے بالکل مطمئن، فوراً ادھر اس نے نسخہ لکھا، ادھر دوا لی اور استعمال کر لی۔ یہی تقلید ہے۔ اور اگر آپ وہیں ٹھہر گئے، ان کا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوا کیوں لکھی، یہ کون سا بخار ہے؟ ابن سینا نے بخار کی غالباً 28 یا 27 قسمیں لکھی ہیں ایک کتاب میں، ابن سینا نے۔ اور اس کے بعد ایک اور حکیم نے بخار کے 47 قسمیں لکھی ہیں۔ ٹیمپریچر صرف کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ پوچھئے کہ یہ کون سا ٹیمپریچر تھا، اور یہ دلیل کیا ہے کہ اس کے لیے یہی دوا استعمال کروں؟ تو پھر انشاءاللہ وہی ہوگا کہ جو دوا کریں گے مرض بڑھتا چلا جائے گا، یہی ہوگا۔
ایسا نہ کیجئے. آپ ڈاکٹر کا نسخہ جیسے لیتے ہیں ایسے ہی فروع دین میں ایک چیز طے کرنا شرط ہے. دیکھیے اصول میں تقلید حرام ہے، فروع میں لازم. کیوں؟ ایک اصول میں کیا ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نسخہ لیں گے تو ڈاکٹر سے. ڈاکٹر کا تعین اصول دین میں ہے. نسخے پر عمل کرنا فروع دین. اسی لیے امامت و نبوت اصول دین میں ہے. امامت اور نبوت اصول دین میں، اور فروعات مذہب پر عمل کرنا فروع دین میں. فروع دین میں، فروع دین میں عمل. پھر کہہ رہا ہوں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تقلید ہی کریں. دروازہ کھلا ہوا ہے پاٹو پاٹ، جو مجتہد بننا چاہے بن جائے. مطالبہ یہ ہے کہ عمل علم کی روشنی میں ہو. اگر علم بحد اجتہاد ہے تو یہی منظور نظر الہی ہے. اگر بحد اجتہاد نہیں ہے تو اور چارہ نہیں ہے کہ کسی مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے، تاکہ عمل ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو. واضح ہے؟ پوری ملت اسلامیہ کی ریاست برباد ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ خطا کار مجتہدوں کے پیچھے چل رہے ہیں. علم علی سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، فیضان نبوت سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں. بس گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں. آج کی گفتگو اتنی کافی ہے. یہ تمہید ہے. ابھی اجتہاد اور تقلید اور تفقہ کے بارے میں دقیق مسائل اور باقی ہیں جو کل اور پرسوں کی گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ. اور انہی دقیق مسائل سے فضائل کے ابواب کھلیں گے، مراتب سمجھ میں آئیں گے معصومین کی. آج اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ نبی مجتہد نہیں ہوتا، نبی ہمارا جیسا نہیں ہوتا، امام مجتہد نہیں ہوتا، امام بھی ہمارا جیسا نہیں ہوتا. امام اور نبی علم کا سرچشمہ ہے، علم کا سرچشمہ. امام اور نبی نے اجتہاد کرنا سکھایا ہے، خود مجتہد نہیں تھے. اجتہاد کرنا سکھایا ہے، فقیہ بنایا ہے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ فقیہ بن جاتا ہے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ فقیہ ہوتا ہے.